کہ پیار حضور کے ساتھ کرتے تھے، انہیں یہ چاہ چڑھ گئے کہ آج بھی حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، کل بھی حضور کے قدموں میں زندگی نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت سیئاتوں کا فانتا مومن، جب تجھے نیکی کرنے سے خوشی ملے اور برائی کرنے سے تکلیف پہنچے تو مومن ہے۔ یہ علامت بیان فرمائی حضور نے، اگر تجھے خوشی ملے نا نیکی کرنے پر، اچھائی کرنے پہ خوشی ملے تو سمجھ تو مومن ہے، اور برائی اگر ہو جائے تو پریشان ہو جائے۔ جس طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اور بندہ منافق میں فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا، کچل دے گا اسے، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ سے۔ اور جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح مکھی بیٹھی تھی بدن پر، ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں، کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارا احساس اس درجے تک پہنچ جائے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے، یا ایک مکھی کے اڑانے کی سی کیفیت یہ ہمیں؟ اور گناہ یہ نہیں ہے کسی کو قتل کرے، کسی کا دل دکھائیں تو یہ بھی گناہ ہے، نماز ترک کرنا بھی گناہ ہے، نظر کا بھٹکنا بھی گناہ ہے، خیال کا بہکنا بھی گناہ ہے، فضول لفظ زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہم گناہ جب کر لیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں؟ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامنا کرنا چاہیے، اور ہم ساتھ ساتھ جو سنا اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ حضور کی محبت اگر اس درجہ پہ ہے کہ ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کا پیار سب سے فائق ہے اور بڑا ہوا ہے، تو پھر مبارک ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آئے اور ایک طرف ہماری برادری آ جائے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، میں نے حاجی نمازی بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منڈے ہی نہیں مانتے، ان منڈوں کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جا رہا، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف منڈے نہیں مانتے۔ پتہ تو اسی موقع پہ چلنا ہے کہ تیرا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ حضور پیارے نہ ہو جائیں، حضور ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑیں اور مضبوط تر رشتہ کریں۔ محبت کے ایک الگ تقاضے ہیں، بہرحال وہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا، ان تقاضوں کو بھی سمجھیں اور حضور کے ساتھ اپنے پیار کے رب کو مضبوط کر لیں۔ جو حضور تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوشی دے اور برائی سے جو ہے تجھے تکلیف پہنچے تو تو مومن ہے۔ قیل یا رسول اللہ فما الاسم، عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء فداہ، فرمایا جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے، چبن پیدا ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام نہیں پڑ گیا۔ اپنی حفاظت کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اشتباہ کی وجہ سے جائز کام کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں خرابی نہ آ جائے، اس لیے اپنی حفاظت کریں۔ اب آئیے ایک اس عنوان سے آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی خوشخبری، حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے حضور کے سواری پر۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہا حضور میں حاضر، غلام حاضر۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے ساتھ صحابہ سے منقول ہے، جب بھی حضور پکارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ تو کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر۔ حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی،
تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر، کیا حکم ہے، ارشاد فرمائیے۔ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑے قدم سواری چلی تو حضور نے پھر فرمایا یا معاذ، امڑتے ہوئے پیار کی کہانیاں تو دیکھی، کوئی یوں بھی پیار کیا کرتا ہے، محبت کے یوں اسلوب بھی ہوا کرتے ہیں۔ پھر کہا یا معاذ، معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں نوکر حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ من النار۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آتش کو حرام کر دیتا ہے۔ قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟ یہ بات جو ہے وہ میں زمانے کو بتا نہ دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے، اتنی بڑی خوشخبری جب ملے گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، تو یہ بات میں لوگوں کو نہ بتا دوں۔ کالا اذا یتکلوا، وہ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پھر ساری زندگی یہ حدیث بیان نہیں کی۔ جب آخری وقت آیا تو اس وقت کہا لوگوں میرے پاس ایک امانت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیان کر ہی جاؤں۔ تو پھر انہوں نے آخری موقع کے اوپر فاخبر بها معاذ عن موتہ تعصما، گناہ کے ڈر سے کہ حضور کی کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، تو انہوں نے جو ہے اس حدیث کو بیان کر دیا کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں اللہ حضرت کو سنیے، وہ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کیسی کرم نوازیاں برسیں گی اس دن، حضور کے صدقے سے سب کچھ ہوگا، اللہ ان کے صدقے سے کرم دوبالا ہوگا۔ وہ کسی نے یہ شعر پڑھا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے اس کو ٹوک دیا، میں نے کہا یار وکیل نہ کہو، وکیل بمانا ایڈوکیٹ، کیونکہ بات مقدمے کی چل رہی ہے، وکیل بمانا نگہبان، یہ تو درست ہے، لیکن یہاں تم وکیل بمانا ایڈوکیٹ کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہو تو سزا پکی ہے۔ جو وکیل ہے وہ اپنے موکل کے بارے میں جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، اور جو شفیع ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور قیامت کے دن وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، جدھر جدھر ہاتھ اٹھتے چلے جائیں گے بخشش ہوتی چلی جائے گی۔ حضور فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزوں میں ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا تو اللہ نے کہا محبوب آدھی امت کا حساب لے لیں گے، آدھی کو یوں ہی معاف کر دیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کا حق لیا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کا حق کیوں لیا ہے، اسی لیے کہ حضور شفاعت کر کے ساری امت کو بخشوانا چاہتے ہیں۔